سپیکر والی کوئی نہیں ٹس ہوندی پتہ نہیں کی الحمد لله والمدح لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والكبرياء لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والحكم لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعملوا أنكم معروضون على أعمالكم
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مٹھی کر دو پہ، ہاں مٹھی پر کر۔ پانی منگوا لو گلاس۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی انوار محمد صلی علی اسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی اقرار محمد صلی علی اظہار محمد صلی علی معراج محمد صلی علی روضۃ محمد صلی علی امامت محمد امانت محمد خطابت محمد لطافت محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی عینین محمد صلی علی شفتین محمد صلی علی رجلین محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی بنات محمد صلی علی ازواج محمد صلی علی حسنین محمد۔ اللہم صلی علی محمد بلغ الغلا بکمال محمد کشف الدجا بجمال محمد حسنت جمیع خصال محمد صلو علیہ وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد
وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد حسيننا محمد وجميلنا محمد وأجملنا محمد وأكملنا محمد وأشرفنا محمد وشريفنا محمد ونبينا محمد اللهم صل على محمد صل على حبيبنا محمد ومولانا محمد وأعلانا محمد وأولانا محمد ومولانا محمد اللهم صل على محمد اسم محمد جسم محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنة محمد وعدل محمد اللهم صل على تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات اللهم صل على شرف شرافة محمد حکم حکمت محمد فضیلت محمد ونصیحت محمد ووصیت محمد وشریعت محمد اللہم صل علی محمد ورحمت محمد هو رحيمنا وكريمنا وعليمنا ونعيمنا وأبصرنا وأكبرنا اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد وإكمال محمد اللهم صل على بطن ظهر محمد ظهر عصر عشاء فجر محمد اللهم صل على رفيق محمد صديق محمد عمر محمد اللهم صل على محمد قرآن محمد وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان بن عفان محمد حبي محمد وتقي محمد وعلي محمد اللهم صل على شريفة محمد حبيبة محمد عائشة خديجة محمد ونائمة وآزمة وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية محمد اللهم صل على صحاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں اس عنوان پر کی جائے گی کہ یہاں اس کائنات کے اندر اس پوری دنیا کے اوپر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ کس کا چلتا ہے؟ آج کی گفتگو کا یہ عنوان ہے کہ اس پوری کائنات کے اوپر حکم کس کا چلتا؟ اللہ۔ اللہ کے بغیر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے 2 آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کے اندر رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر، اس کائنات کے اندر رہ کر اگر ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کا کام کیا، کوئی اچھا کام کیا، تو جب آنکھ بند ہوگی وہ سامنے آ جائے گا کھل کر۔ کل قیامت کے دن رب العالمین وہ سب کچھ اس شخص کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر یہ اچھے کام کیے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر تو نے میرے حکموں کو مانا ہے، اور اگر اس کائنات کے اندر رہ کر ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا کام کیا، شر کا کام کیا، گناہ کیا، تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن رب العالمین وہ بھی کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے، الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر واعملوا انکم معروضون علی اعمالکم۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال تم پر پیش کیے جائیں گے، اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ جو کچھ کر کے جاؤ گے وہ قیامت کے دن تمہارے اوپر پیش کیے جائیں گے کہ یہ کچھ کر کے آئے ہو دنیا کے اندر۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو حق کھول کھول کر بیان کرتی ہے، جو ہر ایک بات سمجھا کر بات کرتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
کہ اگر اس دنیا کے اندر رہ کر ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا تو رب العالمین کل قیامت کے دن بتائے گا کہ دنیا کے اندر تو یہ اچھے کام کر کے آیا تھا، تو دنیا کے اندر میرے قرآن کے حکموں کو مان کر آیا، تو دنیا کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے طریقوں پر چل کر آیا۔ یہ سب کچھ رب العالمین کل قیامت کے دن بتائیں گے۔ اور آگے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کیا، اگر دنیا کے اندر رہ کر جھوٹ بولتا رہا تو یہ کل قیامت کے دن کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر رہ کر زنا میں مبتلا رہا، چوریوں میں ڈکیتیوں میں مبتلا رہا، لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، رب العالمین کے حکموں کو نہیں مان کر آیا، تو رب العالمین یہ بھی سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ اور یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس برائی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اگر انسان غلط کام کرتا ہے، کوئی برائی کے کام کرتا ہے، تو پھر توبہ نہیں کرتا اور اس کی موت آ جاتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس برائی سے یہ مراد ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، سچی توبہ سے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کیے ہی نہیں۔ اور سچی توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے، یعنی جن گناہوں کا کفارہ ممکن ہے، کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے یا کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، یا کسی کے کچھ پیسے دینے ہیں وہ دے نہیں رہا، تو یہ اس سے معاف کروا لے یا اسے دے، یہ سچی توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر فرائض چھوٹے ہیں، یعنی نمازیں یا زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا، اگر فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا باقی ہے۔ انسان 1000 مرتبہ کہتا رہے یا اللہ معاف کر دے، میں نے پچھلی نمازیں کوئی نہیں پڑھی، یا اللہ معاف کر دے، توبہ کوئی نہیں قبول ہونی، کیونکہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ان کی قضا باقی ہے حساب لگا کر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کا انسان، کیا کافر کیا مسلمان، اس بات سے غافل ہو چکا ہے، باطل کی 300 سال سے محنت ہوتے ہوتے آج کے مسلمان کو اس نے یہاں تک پہنچا دیا کہ آج کا مسلمان اللہ کی ذات سے اثر لینا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اثر لینا یا آخرت کے دن سے اثر لینا بھول چکا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی مخلوق سے ڈرتا ہے، لیکن جس نے مخلوق کو پیدا کیا اس سے نہیں ڈرتا، اس کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ صاف سی بات ہے، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلتے ان کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہے، قرآن کی بات کا اثر نہیں ہوتا، ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ یہ فلاں راستہ ایسا خطرناک راستہ ہے کہ اگر میں شام کے بعد یہاں سے گزروں تو یہاں سانپ ہوں گے، شیر ہوں گے، گزرے گا؟
اللہ کی مخلوق کا ڈر ہے۔ اگر ایک کمرے کے اندر کسی حسین خوبصورت لڑکی کو بٹھا دیا جائے اور ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو بھی اور ایک سانپ بھی چھوڑ دیا جائے، سانپ کا ڈر ہوگا، اپنی نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا، گناہ کرنے کے لیے ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ کہیں سانپ مجھے کاٹ نہ لے۔ لیکن جس رب نے پیدا کیا، جس نے ساری مخلوق کو بنایا، جس نے سانپ اور شیر کو بنایا، آج کے مسلمان کے دل سے اس کا ڈر ختم ہو۔ رب العالمین نے اس دن کی یاد دہانی کرواتے ہوئے، جس دن کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، جس دن سے آج کا مسلمان غافل ہو چکا ہے، رب العالمین نے اس دن کی یاد دہانی کرواتے ہوئے، وہ دن یاد کرواتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کے 4 دن تمہیں اچھے لگ رہے ہیں، دنیا کے اندر جو زندگی 4 دنوں کی ہے، اس زندگی کے ساتھ تم نے اپنے دل کو لگا لیا، تم نے اپنا سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، تم آخرت کے دن سے غافل ہو چکے ہو، جو حقیقتاً دن آئے گا، جو ہر حال پر ہر ایک پر آئے گا۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے دن سے تم غافل ہو چکے ہو۔ یاد رکھنا، اس کائنات کے اندر حکم کس کا چلتا ہے؟ اونچی آواز سے، یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اس کائنات کے اندر وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا، جو رب العالمین چاہے گا۔ اس دنیا کے اندر وہ ہوگا، کیونکہ یہ زمین میرے رب کی ہے۔ یہاں جو بادشاہ چاہے دنیا کے وہ نہیں ہوگا، وزیر چاہے وہ نہیں ہوگا، مشیر چاہے وہ نہیں ہوگا، ملک کی فوجیں چاہے وہ نہیں ہوگا، ملک کا صدر چاہے وہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا ان الامر کلہ للہ، یہاں وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ یہاں اللہ کا امر چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا، اور وہی ذات جو من قبل ہے، شروع سے ہے، قبل سے ہے، اور وہی ذات جو من بعد ہے، آخر تک رہے گی۔ ایک ذات رب العالمین کی جو آخر تک رہے گی۔ رب العالمین سب کو موت دے دے گا، موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر رب العالمین اعلان کرے گا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کل یوم ہوا فی شان، کوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ اس کا کوئی مقابل ہے؟ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے،
نہ دنیا دار اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ تاجر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ فوجیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ وہ رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے، کہتے تھے ہم رب کا مقابلہ کریں گے، جنہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ ہم رب ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رب العالمین نے ان کا نام و نشان ہی ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے رب العالمین نے قیامت تک کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ وہی ذات ہے جس کا حکم اس کائنات کے اندر چلتا ہے۔ کیا فرمایا مولانا؟ میری ترجمانی کرتے جائیں۔ ما کان معہ من اللہ، وہ اللہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی اس کا شریک، نہ کوئی کتب اس کا شریک، نہ کوئی ابدال اس کا شریک، نہ کوئی پیر اس کا شریک، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی رسول اس کا شریک۔ وہ تو ذات ایسی ہے ما کان معہ من اللہ، وہی ذات ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور پورے ملک کے اندر اس کا شریک کوئی نہیں۔ یہاں حکم کس کا چلتا ہے؟ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہی ذات ہے جس نے سارے جہان کو بنایا، اور وہی ذات ہے جو خود بننے سے پاک ہے، اور وہی ذات ہے جو سب کو مار رہی ہے اور قیامت تک کے لیے مارتی رہے گی۔ رب العالمین کو کوئی مار سکتا ہے؟ رب العالمین کو موت آنی ہے؟ وہ زندہ ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی ذات جو اپنے ارادوں میں کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا۔ یہاں حکم کس کا چلتا ہے؟ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، میری اور آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، دنیا داروں کی بات نہیں مانی جائے گی، وہی کچھ ہوگا جو رب العالمین چاہے گا، وہی ہوگا جو رب العالمین چاہے گا۔ فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے ذبح کرنا ہے، قتل کرنا ہے، ساری طاقت اس نے لگائی، لیکن رب العالمین کا ارادہ ہوا کہ میں نے موسیٰ کو بچانا ہے۔ پھر بات کس کی پوری ہوئی؟ حکم کس کا چلا؟ اللہ کا چلا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر دکھایا۔ فرعون 1 سال بچوں کو قتل کیا کرتا تھا اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، قتل نہیں کرتا تھا۔ رب العالمین کا نظام ہے، جس سال فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا اس سال رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور جس سال فرعون بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا اس سال رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں بھائی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب العالمین اس سال جس سال فرعون قتل کرتا تھا ہارون علیہ السلام کو بھیج دے، کیونکہ فرعون نے قتل نہیں کرنا تھا ہارون علیہ السلام کو، اس کے نشانے پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ جس سال تو بچوں کو قتل کرتا ہے میں اسی سال اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں، اگر تیرے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے تو پھر موسیٰ کو قتل کر کے دکھا۔ رب العالمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے نظام ہی ایسا چلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں رب العالمین نے یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دو۔ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور موسیٰ کی والدہ اس حسین اور جمیل بچے کو دریا میں ڈال دے، اسے پانی میں ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات آئی، یہ خیال آیا کہ اگر میں بچے کو دریا میں ڈالتی ہوں تو بچہ ڈوب جائے گا اور مر جائے گا، پانی میں ڈوب کر مر جائے گا، اور اگر میں اسے پانی میں نہیں ڈالتی ہوں تو سیدھا موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور موسیٰ کی والدہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے۔ موسیٰ کی والدہ کہنے لگی پھر وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ لے جائے گا۔ کہاں؟ اسے ساحل پہ لے جائے گا۔ موسیٰ کی والدہ کہنے لگی اے رب العالمین پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا یأخذہ عدو لی، میرا دشمن فرعون اسے پکڑے گا، وعدو اللہ، وہ اس کا بھی دشمن ہے۔ کون پکڑے گا؟ فرعون اسے پکڑے گا۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات آئی کہ اے رب العالمین جس سے بچانا ہے یہ تو سیدھا اسی کے منہ میں جا رہا ہے، اسی کے پاس جا رہا ہے، وہ تو اسے فوراً قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا۔ لیکن یہاں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اور موسیٰ کی والدہ تو اس کی موت کا غم نہ کھا، تو اس کی جدائی کا غم نہ کھا، تو اس کی موت کا خوف نہ کھا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تو دیکھے گی میں دوبارہ اسے تیری گود میں لٹاؤں گا۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور موسیٰ کی والدہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، تو اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک تیری زندگی کے اندر میں سے رسول نہ بنا دوں۔
وجاعل من المرسلین، تیری زندگی کے اندر میں سے رسول بنا دوں گا، یہ دیکھ کر بعد میں تیری موت آئے گی۔ اور موسیٰ کی والدہ، موسیٰ چاہے فرعون کی گود میں جائے، موسیٰ چاہے طوفانی موجوں میں جائے، موسیٰ چاہے دریا کی موجوں میں جائے، جب تیرے رب کا ارادہ ہو جاتا ہے بچانے کا، پھر کوئی مار نہیں سکتا، اور جب تیرے رب کا ارادہ ہو جاتا ہے مارنے کا، پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہی ذات ہے جو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں اس کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رب العالمین کا ہر ایک حکم مان کر زندگی گزاریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔